شہر کو لیڈ کیا کرے گا؟ لیڈ ہم سب مل کر کریں گے، اور میں دستگیر خان صاحب کا نام لیا ہے، وہ ہماری انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ اس میں تیسری طاقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل نیوٹرل رہے ہیں۔ ان میں بلال کے بارے میں تو مجھے شور ہے کہ گڑبڑ کی گئی ہے۔ ویورز گجرات سے میں ہوں فرحان میر، نو منتخب MNA و سابق وزیر قانون محمود شہید ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ورک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ جی۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے۔ کتنی دفعہ ماشاءاللہ جیت چکے ہیں آپ جی؟ یہ میری پانچویں دفعہ ٹرم ہے۔ ہاں جی، اچھا اللہ کا شکر ہے۔ ورک صاحب مخالفین بڑا شور کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی۔ دھاندلی ہوگی؟ ہم تو پہلے دن سے جب گنتی ہوئی ہے اسی وقت مجھے تو مبارکیں ملنی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ لیٹ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو، تو اس کا انتظار کرتے رہے۔ لوگ تو پہلے دن سے شروع سے مجھے مبارکیں دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک غلط اثر دینے کی کوشش کی کہ وہ جیت گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ رویہ اختیار کیا۔ اللہ نے کرم کیا تھا، اللہ نے مجھے عزت دیا ہے، اور لوگوں کی محبت مجھے ملی ہے، مجھے فخر ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف کا ایک ادنا ان کا ساتھی ہوں۔ ورک صاحب دونوں MPA ہار گئے، آپ جیت گئے، جبکہ دوسری جگہوں پہ اگر دیکھا جائے تو جدھر سے دونوں صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہارے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی سیٹیں بھی اپسیٹ ہوئی ہیں۔ یہ ادھر ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا ایک ووٹ نہیں مانگے گئے؟ چھوٹی نہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ جہاں تک میرے ایک MPA کا تعلق ہے جس کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے ہے، وہاں 2-3 امیدوار ہماری پارٹی میں سے کھڑے تھے، میر ابرار اینڈ کمپنی، تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے۔ اور دوسرے اس طرف جو ہے وہ بھی چونکہ وہ ایک جو چیمہ برادران ہیں ان کا بھی انفلوئنس ہے، ہم نے وہاں بھی بڑی کوشش کی ہے، اور بڑے ووٹ ہی ہیں۔ میرے خیال ہے کہ یہ بلال ہے، ان کا رویہ، ان کا کام، اور ان کا جو کوشش تھی اور جو پیار دیکھ رہا تھا، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اور میرے خیال ہے وہ جیت گئے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے سے کوئی منصوبے تیار کیے تھے، ان میں بلال کے بارے میں تو مجھے شور ہے کہ گڑبڑ کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ دوبارہ گنتی ہوئی اور ان کی تمام واقعہ سنے گئے، ان کے پاس رزلٹ ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب کرا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ تیسری طاقت نے اپنا اثر دکھایا ہے الیکشن میں؟ تیسری سے کیا مراد ہے؟ تیسری طاقت نہیں، اصل ہروایا پھر کیوں گیا ہے ان کو؟ نہیں، تیسری طاقت سے انہوں نے اس طاقت نہیں ہرایا، بلکہ PTI کے لوگوں نے غلط کارروائی کر کے اور غلط نتائج کچھ مل کے اسٹاف کے ساتھ مل کر کچھ ایسی حرکات کی ہیں۔ کل ہماری مسلم لیگ نون کے ایک سٹی کے عہدیدار ہیں، ان سے ہم نے انٹرویو کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ تارڑ برادران نے وزیر آباد اور آپ کے حلقے کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے اندر بہت زیادہ ڈویژن پیدا کرنے کی ضرورت کی ہے، جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ دوبارہ نہیں چل سکے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ جن صاحبان کا آپ ذکر کرتے ہیں میں ان کے لیے دعا کو ہوں، انہوں نے میری ٹکٹ کے بارے میں جو ماحول کریٹ کیا تھا، اس میں کچھ کارکن جو ہیں، کچھ ہمارے ساتھی اور بہت ساتھی کارکن تو کہنا تو لفظ جاتی ہے، پارٹی کے بڑے اہم لوگ تھے، وہ ان کے باتوں میں آ کر بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں کہ یہ پارٹی کا معاملہ ہے جس کو مرضی ٹکٹ دے، انہوں نے غیر ضروری طور پر ذاتی طور پر مخالفت شروع کر دی، بجائے اس کے کہ سمجھیں کہ وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوشش کریں، لیکن جس کو ٹکٹ ملے۔ تو پارٹی نے میری عزت کی ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر انہوں نے الیکشن لڑے، اور میں جو کامیابی ہوئی ہے اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ اختلاف ہو گیا۔ نہیں، ہم ایک ہیں، ہماری پارٹی ایک ہے، ہمیں ہمارے لیڈر ایک ہیں، ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے۔ اور میں نے اپنی کمپین میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اس جو پچھلے 2-4 مہینوں میں باتیں ہوئی ہیں اس کو میں نے اپنے سر پر سوار ہونے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب شہر کی بات کریں گے، آپ چونکہ دیہات کو لیڈ کرتے تھے، شہر میں خرم لیڈ کر رہے تھے، اب خرم دستگیر کو جو ہے وہ ایک نوجوان سے PTI کے امیدوار سے شکست ہوئی ہے 18,000 ووٹوں سے، اور ضلع کی بات کریں تو
پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ 6 نشستوں پر کامیاب ہو گئی ہے. یہ اس کی وجہ ناکام جلسہ ہے یا لوگوں سے رابطے کم تھے؟ نہیں، میرے خیال ہے اس میں کوئی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹاف کی کمزوریاں بھی ہیں اور پی ٹی آئی والوں نے جال سازی میں انتہا کر دیا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، جال سازی میں انتہا کر دیا ہے. انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور پھر اپنے آدمیوں کے ذریعے انہوں نے ڈبل ٹربل ووٹنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں یہ اپ سیٹ نظر آتا ہے. ہم مطمئن تھے کہ پورا قوم ہمارے ساتھ ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جس طرح کے جو ہماری ہم نوائی ہو رہی تھی، ہم اس اطمینان میں بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ کارروائی کی ہے اور ہمارے بہت سارے دوست اس میں سب ان کو نقصان پہنچا ہے. یہاں تک شہر کا تعلق یا ضلع کا تعلق ہے، مجھے صدمہ ہے، بلکہ میں اپنی کامیابی پر جو لوگ مبارک دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ مجھے دکھ ہے کہ میرے اچھے ساتھی جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. انشاءاللہ وہ اپنا چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ حقیقت سامنے آ جائے گی. جہاں تک ضلع کا تعلق ہے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں اور مجھے فخر ہے. ہمیں پارٹی کو اکٹھا رکھنا چاہیے اور قطعی طور پر میں نے یہاں بہت سارے ہزار کی تعداد میں لوگ مبارک دینے آتے ہیں. میرے دماغ میں یہ کبھی بات نہیں آئی کہ میں بہت اہم ہوں. اہم ہماری اتحاد ہے اور ہماری پارٹی ہے اور ہمارے تمام دوست ہیں جن کے بارے میں الیکشن میں اس کے فیصلے ہوئے ہیں. جہاں تک خرم صاحب کا تعلق ہے، میں حیران ہوں کہ ان کے مقابلے کون جیتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. ایک دن پہلے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے تیار ہیں. اگلے روز پیسہ دے کے انہوں نے ٹکٹ لیا، پیسہ دے کے انہوں نے الیکشن میں بھی یہ لوگوں کو ورگلایا اور پیسہ دے کر کچھ جو عملے کے آدمی ان کو استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلیو ہی پیسے پر کرتے ہیں. بہت پیسہ ان کے پاس، انہوں نے اس کو خرچ کیا. مجھے شدید افسوس ہے کہ ہم اس پر نگاہ نہیں رکھ سکے. پی ٹی آئی کی ویو نہیں چلی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ لاہور دیکھیں، پنڈی دیکھیں، فیصل آباد میں نون لیگ کا صفایا ہو گیا. گوجرانوالہ میں بھی عمران خان کا ایک خواب تھا کہ گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی قدم جمائے. پی ٹی آئی نے قدم جما لی ہیں. اگلا آنے والا وقت مشکل نہیں ہوگا نون لیگ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹنگ اس سے زیادہ ہے جو ہم نے سیس کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں ایک گمراہ آدمی کا طلسم اور اس کا جو پراپوگنڈا ہے اس کا اثر انداز ہے. مجھے افسوس ہے کہ لوگ معصوم لوگ اور خاص طور پر خواتین ان کے زیر اثر آئے. میں تو خود حیران ہو گیا ہوں. میرے حلقے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے ووٹ لیں گے. میں حیران ہو گیا ہوں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور اللہ تعالیٰ ملک کو حفاظت میں رکھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ سوچ جو ہے اس میں بہت فقدان پیدا ہو گیا. میرے صاحب، ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اتحاد بن رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، ووٹ کو عزت دی جائے گی؟ جی بالکل، سارے کے اتحاد بن رہے ہیں. اور کیا طریقہ کار ہے؟ الیکشن میں واضح طور پر تو کوئی پارٹی کی کامیابی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی اور ان کی ذات کی وجہ سے ہم انشاءاللہ وہ اکثریت حاصل کریں گے. لیکن جو نتائج نکلے اس کے نتیجے میں تو ہمیں سوچنا پڑے گا اور دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی عظمت کے لیے ہمیں اپنے ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر ملک کے استحکام، اس کی سلامتی اور اس کی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش رہنا چاہیے. آزاد امیدواروں نے کوئی رابطے کیے آپ سے گوجرانوالہ میں جو کامیاب ہوئے ہیں صوبائی یا قومی کے؟ جی، میں سنتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ یہاں اپنی جگہ پر ہی لوگوں کی آمد کے محبت کے سلسلے میں تو میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. لیکن مجھے یقین ہے، اخبارات میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آزاد جو ہیں وہ مسلم لیگ آ رہے ہیں. خرم صاحب سے جیتنے والے مبین اگر مسلم لیگ نون میں آنا چاہیں تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اور خرم صاحب کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ خرم صاحب کا جو مقام ہے اس کو تو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. خرم صاحب کی بجائے میں دستگیر خان کا بات کروں گا. وہ شہر کے بلکہ میرے دل کے بھی قریب ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے خرم دستگیر ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی باصلاحیت، بڑے سمجھدار، بڑے تعلیم یافتہ
اور بڑے پارٹی کے ساتھ بڑا مستحکم ہے ان کا لگاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا عزت و مقام قائم ہونا چاہیے. اور جہاں تک ان کے مقابلے میں جو جیتے ہیں وہ پارٹ میں آئیں تو ٹھیک ہے, ہم خوش آمدید کہیں گے, لیکن خرم صاحب کا مقام کوئی نہیں لے سکتا. ورق صاحب, یوتھ کا چرچہ ہے, یوتھ نے ہی اب بھی فیصلہ کن کردار ادا اس الیکشن میں بھی کیا ہے. آپ اپنے بیٹے کو بھی سیاست میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا وہ ایکٹیو ہوں گے, یا جیسے چل رہا ہے ایسے ہی نظام چلے گا؟ نہیں, میں کوئی اس قسم کی کوئی پلاننگ نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے گھر کے لیے یا بیٹے کے لیے یہ کروں گا وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, پارٹی کی طرف سے ہے کہ کون کام کرتا ہے. جہاں تک یوتھ کا آپ تعلق رکھتے ہیں, یقیناً یوتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا یوتھ ہے ہمارے پاس, میں نہیں مانتا. میجارٹی یوتھ کی ہے, وہ اس سے چہرہ ننگا ہو چکا ہے. لیکن کچے ذہن کی خواتین اور اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی نگاہوں میں بھی اس کی اصلیت واضح ہوتی جا رہی ہے. ورق صاحب, شہر کو کون لیڈ کرے گا؟ شہر کو ہم سب مل کر لیڈ کریں گے. شہر کو کیا مطلب لیڈ کریں گے؟ ہماری جو ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ میں تو ذاتی طور پر قائم ہوئی. پنجاب میں حکومت بننے جا رہی ہے, گوجرانوالہ سے صوبائی وزیر کے لیے کس کو دیکھ رہے ہیں, کون سا مضبوط امید؟ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا, نہ سمجھتا ہوں, نہ میں نے غور کیا ہے. اللہ پاک کرم کے, یہ پارٹی جس کو مناسب سمجھے گی, جو اس اہل ہوگا اس کو آگے آنا چاہیے. جی ویورز, ورق صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے خان غلام دستگیر خان گوجرانوالہ میں ہمارے لیڈر ہیں, ان کی رہنمائی سے ہم شہر کو چلائیں گے. مسلم لیگ نون ہارے ہیں جیتے, مسلم لیگ نون متحد ہے, اور انشاءاللہ تعالی سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. فرحان میر کو دیجیے اجازت.